अस्सलाम वालेकुम। आज की मेरी ये वीडियो ताकत और जवानी के नशे में भटके हुए एक इंसान की इबरत असर दास्तान है। वीडियो शुरू होने से पहले मेरे YouTube चैनल उर्दू सेंटर प्लस को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि आपको मिलती रहें तमाम चैनल अपडेट्स। आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। अब आप मुझे ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। एम्बुलेंस सायरन बजाती हुई शहर के सबसे बड़े अस्पताल के इमरजेंसी गेट पर आकर रुकी। एम्बुलेंस में स्ट्रेचर पर लेटा हुआ खून में लथपथ जख्मी नौजवान नीम बेहोशी की हालत में था। जिस तेज़ी के साथ एम्बुलेंस अस्पताल के दरवाजे पर आकर रुकी, उसी तेज़ी के साथ मौके पर मौजूद मुस्तैद अस्पताल के अमले ने एम्बुलेंस का पिछला हिस्सा खोलकर एम्बुलेंस के स्ट्रेचर से अस्पताल के स्ट्रेचर पर जख्मी को मुंतकिल किया और सीधा अंदर की जानिब लेकर दौड़े। एम्बुलेंस के अस्पताल पहुंचने के चंद मिनटों बाद ही पीछे पीछे एक सफ़ेद रंग की बड़ी सी कार भी अस्पताल के बाहर आकर रुकी। उसमें एक उधेड़ उम्र शख्स और उसके साथ एक नौजवान लड़की जिसकी उम्र बमुश्किल 20-21 साल होगी, कार से परेशानी और घबराहट के आलम में निकले और सीधा अस्पताल में दाखिल होकर इस्तकबालिया की जानिब बढ़े और कुछ देर कबल आने वाले ज़ख्मी नौजवान के बारे में पूछने लगे। उन्हें बताया गया कि ज़ख्मी की हालत तशवीशनाक है और डॉक्टर फ़ाइज़ा मरीज़ को ट्रीट कर रही हैं। ये सुनकर उधेड़ उम्र शख्स मज़ीद मुस्तरिब और परेशान हो गया। या परवरदिगार, मेरे बच्चे को सलामत रखना। उधेड़ उम्र शख्स ने अपने दोनों हाथ और चेहरा आसमान की तरफ करके अल्लाह से दुआ मांगी और बेटी का हाथ थामे तेज़ी के साथ ऑपरेशन थिएटर की तरफ बढ़ गया। दोनों बाप बेटी ऑपरेशन थिएटर के बाहर बेचैनी से टहलने लगे। कुछ देर बाद ऑपरेशन थिएटर से एक नर्स बाहर निकली। कैसा है मेरा बेटा? अब उसे कुछ होगा तो नहीं? ठीक तो हो जाएगा ना सिस्टर? उधेड़ उम्र शख्स ने नर्स के पास पहुंचकर एक साथ कई सवालात कर डाले। आप बस दुआ कीजिए, ये कहकर नर्स आगे बढ़ गई। ए अल्लाह, मेरे बच्चे को जिंदगी दे दे, भले इसके बदले तो मुझे उठा ले। उधेड़ उम्र शख्स ने जज्बाती होकर रोते हुए एक बार फिर दुआ की। पापा, आप हौसला रखें, कुछ नहीं होगा भाई को, भाई बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। बेटी ने बाप की हालत देखते हुए उसे तसल्ली देने की कोशिश की, जबकि अंदर से वो भी घबराई हुई और परेशान थी। हाँ हाँ बेटा, कुछ नहीं होगा मेरे दानियाल को, उधेड़ उम्र शख्स ने खुद को यकीन दिलाया। जिंदगी और मौत की कश्मकश में मुब्तला ये 30 साला नौजवान इस उधेड़ उम्र शख्स का अकलौता बेटा दानियाल अहमद था, जो बचपन ही से जिद्दी, खुदसर और नाफरमान था। माँ बाप के बेजा लाड प्यार ने इसे निकम्मा और आवारा बना दिया था। अब उम्र के इस हिस्से में आकर इसने माँ बाप से बदतमीजी भी करना शुरू कर दी थी। अच्छे बुरे का बताना भी इसे सख्त नागवार गुजरता था और उनकी हर नसीहत का जवाब तलखी से देना इसका मामूल था। माँ पर फॉलिज का ऐसा शदीद हमला हुआ कि वो बिस्तर से जा लगी। वो टेढ़े मुंह से बस खलाओं में घूरती रहती थी। दानियाल ने आज अपने ही हम मिजाज दोस्तों के साथ किसी लड़की के मामले में शदीद झगड़ा किया और उन्होंने इस पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में दानियाल के सीने में 2 गोलियां पेवस्त हो गईं और इसके बाकी दोस्त मौके से फरार हो गए। जैसे ही इस शख्स को पता चला कि इसके बेटे पर इसी के दोस्तों ने फायरिंग करके उसको जख्मी कर दिया है, तो वो भागता हुआ सीधा अस्पताल पहुंच गया और तशवीशनाक हालत का सुनकर इसके औसान मजीद खता हो गए। इसकी बेटी एक कोने में मुसल्ले पर बैठकर अपने भाई की जिंदगी की दुआएं करने लगी और इस शख्स को किसी तरह करार नहीं आ रहा था। वो बेचैनी से ऑपरेशन थिएटर के बाहर टहलने लगा। इसी असना में ऑपरेशन थिएटर का दरवाज़ा खुला और बाहर डॉक्टर फ़ाइज़ा आई तो ये शख्स फ़ौरन बेंच से उठकर उसकी तरफ बढ़ा, मगर जूं ही डॉक्टर फ़ाइज़ा की निगाह इस उधेड़ उम्र शख्स के चेहरे पर पड़ी तो उन्हें बिजली की तरह एक ज़ोरदार झटका लगा और उनके कदम वहीं रुक गए। ये शख्स भी डॉक्टर फ़ाइज़ा को देखकर बुरी तरह चौंक गया। इसमें इतनी हिम्मत नहीं हुई कि आगे बढ़कर अपने बेटे की खैरियत से मुतल्लिक डॉक्टर से कोई सवाल करे। जब डॉक्टर फ़ाइज़ा की निगाह इस शख्स पर पड़ी तो डॉक्टर के चेहरे पर नागवारी और नफ़रत के तासुरात उभरे।
इस शख्स की बेटी भी तेजी से मुसल्ले से उठकर इसकी जानिब बढ़ी और अपने बाप का बाजू थामकर सवालिया अंदाज से डॉक्टर फाइजा को देखने लगी। डॉक्टर फाइजा ने इस लड़की पर एक निगाह डाली, फिर इस शख्स को हकारत से देखते हुए कदम अपने कमरे की जानिब बढ़ा दिए। सर, सूबाई वजीर तालीम इम्तियाज़ आलम के साहबजादे आपसे मिलना चाहते हैं। चपड़ासी ने अंदर दाखिल होकर प्रोफेसर दुर्रानी को बताया। मिनिस्टर का बेटा और मुझसे मिलना चाहता है? ओके, भेज दो। प्रोफेसर दुर्रानी ने फिक्रमंद लहजे में कहा। मैं आई कम इन सर? नौजवान ने कमरे में दाखिल होने से पहले इजाज़त तलब की। श्योर, कम इन, प्रोफेसर दुर्रानी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। नौजवान के पीछे एक और 22 साला नौजवान भी अंदर चला आया। सर, मेरा नाम सरोश आलम है। मेरे वालिद इम्तियाज़ आलम को तो आप जानते ही होंगे। नौजवान ने कुर्सी पर बैठते हुए अपना तारुफ करवाया। जी जी, क्यों नहीं, बहुत बड़े और मंजे हुए सियासतदान हैं आपके वालिद साहब, और इस मुल्क के लिए बड़ी खिदमत है इनकी। उन्हें भला कौन नहीं जानता? प्रोफेसर दुरानी ने इम्तियाज़ आलम की तारीफ की। बहुत शुक्रिया सर, बाबा का भी यही मानना है कि सियासत इबादत का दर्जा रखती है। अगर कौम हमें मुंतखब करती है तो हमारा अवलीन फ़र्ज़ है कि मुल्क और इसमें बसने वालों की खिदमत करके अल्लाह की रज़ा हासिल करें। बहुत माज़रत चाहूँगा सर, इस वक्त आपको मैंने तकलीफ़ दी। सर, असल में ये मेरा दोस्त राशिद है, शहर के मारूफ और बहुत बड़े बिजनेसमैन अजमल शिराजी का बेटा है। बस इसी के काम के सिलसिले में आपके पास आना हुआ। हाँ हाँ, क्यों नहीं सरोज बेटा, बोलिए, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? प्रोफेसर दुर्रानी फराख दिली से बोले। सर, डॉक्टर बनना चाहता है ये, पढ़ाई में कुछ ज़्यादा अच्छा भी नहीं है। सुना है कि मेडिकल कॉलेज में नशिस्तें भी महदूद हैं, तो मुश्किल हो रही है। अगर आप चाहें तो ये बेचारा मुस्तकबिल में डॉक्टर बन सकता है। सरोश आलम ने अपने दोस्त राशिद की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, काम बहुत मुश्किल है। करप्शन की इस दुनिया में पैसे के बगैर इस तरह के काम ज़रा मुश्किल से ही होते हैं। खैर, मैं आपसे वादा तो नहीं करता, मगर अपनी सी पूरी कोशिश करूँगा कि राशिद को मेडिकल कॉलेज में सीट मिल जाए। सर, जितने पैसे आप बोलेंगे ना, मिल जाएंगे। अरे मैं क्या बोलूँगा पैसे का बेटा, मेरी क्या हैसियत। आपको तो पता है पूरा एक नेटवर्क होता है, किस किस के मुंह में लुकमा नहीं डालना पड़ता यहाँ। प्रोफेसर दुर्रानी मुकरू हंसी के साथ बोले। सर, बोला ना, पैसे की बिल्कुल फिक्र नहीं करें। जितनी रकम बोलेंगे आप, एक फ़ोन पर रकम आपके पास होगी। राशिद ने खड़े होते हुए प्रोफेसर दुर्रानी से हाथ मिलाकर उन्हें यकीन दिलाया। डॉक्टर फाइजा गुस्से से तिल मिलाते हुए अपने रूम में अंदर चली गई। उधेड़ उम्र शख्स में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो डॉक्टर फाइजा की तरफ जाता। वहीं ऑपरेशन थिएटर के बाहर एक बार फिर बेचैनी से इधर उधर टहलने लगा। इसी असना में एक पुलिस इंस्पेक्टर और इसके साथ 2 कांस्टेबल इस्तकबालिया से चलते हुए उसकी तरफ आए। ये शख्स उनकी तरफ सवालिया अंदाज में देखने लगा। इंस्पेक्टर ने सिर्फ इतना बताया कि इसके बेटे के खिलाफ इसके दोस्तों के असर रसूख रखने वाले वालिदैन ने शिकायत की है कि आपके बेटे ने उनके बच्चों पर पहले फायर किया, तो अपने दिफा के लिए मजबूरन उन्होंने भी आपके बेटे पर फायर किए। अगर ये बच जाता है तो फिर आपके बेटे के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। ये सुनकर वो शख्स मजीद परेशान हो गया और पुलिस की मिन्नत समाजत करने लगा कि इसका बेटा इस वक्त ज़िंदगी और मौत की कशमकश में है, इसके खिलाफ कार्रवाई ना की जाए। अरे जनाब, हम तो बहुत बड़े कदरदान हैं आपके, कभी खिदमत का मौका तो दीजिए हम नाचीज़ को। नोटों से नहला ना दिया तो फिर कहिएगा। प्रोफेसर दुर्रानी ने, जो फ़ोन पर किसी खातून से बात कर रहे थे, मुकरू अंदाज से कहा। अरे इस बात से इनकार कौन कमबख्त कर रहा है, बहुत खिदमत करती रही हैं पहले भी आप हमारी। काफ़ी दिन हो गए तो सोचा क्यों ना एक बार फिर आपको जहमत दी जाए। दूसरी जानिब से जवाब सुनकर प्रोफेसर दुर्रानी ने जिस खातून से बात कर रहे थे उनकी तारीफ करते हुए कहा। सर, कोई खातून एक लड़की के साथ आपसे मिलने आई हैं। चपड़ासी ने कमरे में आकर प्रोफेसर दुर्रानी से कहा। क्या काम है, कुछ बताया? नहीं सर, पूछा भी मगर बताया नहीं, कहती हैं कि बस आपसे ही कोई काम है। ठीक है, 15 मिनट बाद अंदर भेज देना। प्रोफेसर दुर्रानी बोले और दोबारा फ़ोन पर मसरूफ़ हो गए। सर, मेरी बेटी बहुत ज़हीन है, हमेशा इसने क्लास में टॉप किया है और मुझे पूरा यकीन है कि इस बार भी नहीं फ़ेल हो सकती। बोर्ड से कहीं गलती हुई है जो मेरी बेटी को एक पर्चे में फ़ेल कर दिया गया है।
اگر میری بچی فیل ہو گئی تو اس کے ڈاکٹر بننے کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا۔ 15 منٹ بعد کمرے میں آنے والی خاتون نے پروفیسر درانی کے سامنے دہائی دی، آپ کی بچی فیل ہی ہوگی، تبھی تو بورڈ نے اسے فیل کیا ہوگا نا۔ ان کا آپ کی بچی کے ساتھ کوئی ذاتی عناد تو ہوگا نہیں جو انہوں نے اسے بلا وجہ فیل کر دیا۔ یہ کالج اور بورڈ کا معاملہ ہے، آپ میرے پاس کیا لینے آئی ہیں؟ میں کچھ نہیں کر سکتا اس سلسلے میں، آپ جا سکتی ہیں۔ پروفیسر درانی نے رکھائی سے کہا، سر میں اپنی بچی کے پیپر دوبارہ چیک کروانے کی خواہش مند ہوں۔ مجھے پورا یقین ہے کہ یقیناً بورڈ سے کہیں کوئی غلطی ہوئی ہے، پلیز آپ بورڈ سے کہیں کہ وہ میری بچی کا پیپر دوبارہ چیک کرے۔ عورت منت سماجت کرتے ہوئے بولی، او بی بی یہ میرے دائرہ اختیار میں نہیں، آپ کالج کے ذریعے بورڈ کو لیٹر بھیجیں تبھی ہوگا یہ سب کچھ۔ سر کالج کا بھی یہی کہنا ہے، مگر سر اس پر عمل درآمد ہوتے ہوئے کافی ماہ نکل جائیں گے اور میری بچی کا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن رہ جائے گا۔ پلیز سر آپ فون کر کے ہمارا یہ کام کروا سکتے ہیں۔ عورت ایک مرتبہ پھر پروفیسر درانی کے سامنے گڑ گڑائی۔ اسی اثنا میں عورت کی بیٹی بھی پروفیسر درانی کے کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے ہی پروفیسر درانی کی نگاہ لڑکی پر پڑی، وہ نظر جھپکانا ہی بھول گئے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ یہاں سارا کا سارا نظام کرپشن میں ڈوبا ہوا ہے۔ میڈیکل نشستیں لاکھوں روپے میں فروخت ہو رہی ہیں، میں کچھ نہیں کر پاؤں گا۔ اگر آپ پیسوں کا انتظام کر سکتی ہیں تو پھر آپ کا کام ہو سکتا ہے، ورنہ دوبارہ امتحان دلوائیں اپنی بیٹی کو۔ پروفیسر درانی لڑکی پر بھرپور نظریں جماتے ہوئے مطلب پر آئے، سر ہم تو بہت غریب لوگ ہیں، ہم کہاں سے پیسے دیں گے اتنے؟ آگے ہی پڑھانے کے لیے ہم کیا کیا جتن نہیں کر رہے، یہ تو ہم ہی جانتے ہیں سر۔ عورت روحانسی ہو کر بولی، ایک شرط پہ یہ کام ہو سکتا ہے، آپ کو میرے ساتھ ایک سودا کرنا پڑے گا۔ پروفیسر درانی نے معنی خیز انداز میں لڑکی کو اوپر سے نیچے تک نظروں سے ناپتے ہوئے اپنی ہاتھ کی انگلی دائیں رخسار پر اوپر نیچے پھیر کر کہا۔ ڈاکٹر فائزہ نے غصے میں بپھرے اپنے کمرے میں آ کر خود کو دھڑام سے کرسی پر گرا لیا اور گہرے گہرے سانس لینے لگی۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اس شخص کو قتل کر دیں۔ غصے میں ٹیبل پر رکھے شیشے کے گلاس کو اوپر کی طرف سے پکڑ کر انہوں نے اس زور سے دبایا کہ گلاس چٹاک کی زوردار آواز کے ساتھ ٹوٹ گیا اور ان کا ہاتھ زخمی ہو گیا۔ ان کے ہاتھ سے خون رسنے لگا اور وہ رسنے والے خون کی پرواہ کیے بغیر کرسی سے پشت لگا کر آنکھیں موندے لیٹی رہیں۔ کچھ دیر بعد ان کے اوسان بحال ہونا شروع ہوئے تو انہیں اپنے ہاتھ سے رستے ہوئے خون کا خیال آیا، جس کی وجہ سے ڈاکٹر فائزہ کے کپڑے بھی کہیں کہیں سے خون سے سرخ ہو گئے تھے۔ وہ اٹھیں اور اپنے ہاتھ کے زخم کو صاف کر کے اس پر پٹی باندھ لی۔ انہوں نے سامنے دیوار گیر گھڑی پر نگاہ ڈالی تو رات کے 8 بج چکے تھے۔ چند لمحے تک وہ کچھ سوچتی رہیں، پھر اوپر نیچے سر ہلایا اور ایک فیصلہ کر کے خود کو مطمئن کر لیا، اور پھر کچھ دیر بعد ٹیبل پر رکھی بیل بجا کر ہسپتال کے خاکروب کو اندر بلایا۔ شنکر چاچا، آپریشن تھیٹر کے باہر ایک صاحب اور لڑکی موجود ہیں، انہیں ذرا میرے آفس میں تو بھیج دیں۔ ڈاکٹر فائزہ نے ادھیڑ عمر خاکروب شنکر سے کہا۔ اچھا ڈاکٹر بی بی۔ شنکر چاچا تابع داری کے ساتھ فوراً باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ ادھیڑ عمر شخص اور لڑکی ڈاکٹر فائزہ کے کمرے میں اس کے سامنے کھڑے تھے۔ کیا رشتہ ہے مریض کا آپ سے؟ ڈاکٹر فائزہ نے ادھیڑ عمر شخص کو جو نظریں جھکائے کھڑا تھا نظر انداز کر کے لڑکی سے پوچھا۔ جی ڈاکٹر صاحبہ، مریض میرے بڑے بھائی دانیال ہیں اور یہ میرے پاپا ہیں، لڑکی نے اس شخص کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتایا۔ بھائی کی طبیعت کیسی ہے ڈاکٹر صاحبہ؟ وہ ٹھیک تو ہو جائیں گے نا؟ اس سے پہلے ڈاکٹر فائزہ مزید کچھ بولتی، لڑکی نے اپنے بھائی کی خیریت کے بارے میں دریافت کیا۔ آپ ذرا باہر تشریف لے جائیں، مجھے آپ کے پاپا سے کچھ بات کرنی ہے، ڈاکٹر فائزہ نے لڑکی سے کہا تو لڑکی خاموشی سے کمرے سے باہر چلی گئی، مگر اس شخص میں اب بھی ہمت نہیں ہو پا رہی تھی کہ وہ نظر اٹھا کر ڈاکٹر فائزہ کی طرف دیکھتا۔ ڈاکٹر فائزہ اپنی کرسی سے اٹھیں اور اس شخص کے گرد دھیرے دھیرے 2-3 چکر لگانے کے بعد عین بالکل سامنے رک کر مخاطب ہوئیں۔ ہاں تو پروفیسر درانی صاحب، آپ ماضی میں بہت بڑے بڑے سودے کرنے کے عادی رہے ہیں، اب بھی کرتے ہیں کیا سودے بازی، یا چھوڑ دی؟ ڈاکٹر فائزہ نے پروفیسر درانی سے پوچھا۔ جی وہ میرا ماضی تھا، میں بھٹکا ہوا تھا، نفسانی گھٹن کا شکار تھا میں، پروفیسر درانی نے خشک گلے سے آواز نکال کر کہا۔
اچھا، ماضی تھا وہ آپ کا؟ تو پھر یاد کریں کہ اس ماضی میں کتنی لڑکیوں کے سودے کر کے آپ نے انہیں ڈاکٹر بنانے میں ان کی مدد کی۔ چلیے، ٹائم ضائع نہیں کرتی، مجھے آپ کے بیٹے کی زندگی بچانے کے لیے شاید دوبارہ بھی آپریشن تھیٹر جانا پڑ جائے۔ ایک سودا کرتی ہوں میں بھی آج آپ کے بیٹے کی زندگی کے لیے آپ سے۔ ماشاءاللہ آپ کی بیٹی بہت خوبصورت ہے اور عمر بھی زیادہ نہیں لگتی اس کی۔ آپ سمجھ تو گئے ہی ہوں گے نا کہ میں کیا کہنا چاہ رہی ہوں۔ ڈاکٹر فائزہ نے تھوڑی دیر قبل آنے والے غصے پر قابو پا کر پروفیسر درانی سے بدلہ لینے کے لیے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے کہا۔ پروفیسر درانی کی زبان گنگ تھی، وہ کچھ نہیں بول پا رہے تھے، بس رحم طلب نگاہوں سے ڈاکٹر فائزہ کی طرف دیکھ رہے تھے۔ مجھے معاف کر دیجیے، آپ میری بیٹی کی طرح ہیں، میں نے سب ترک کر دیا ہے، میرے بیٹے کی زندگی بچا لیجیے پلیز۔ پروفیسر درانی نے ہاتھ جوڑ کر ڈاکٹر فائزہ سے معافی مانگی۔ شرم تو بالکل نہیں آئی آپ کو لفظ میری بیٹی کی طرح استعمال کرتے ہوئے؟ کچھ لوگوں کے جرم ناقابل تلافی ہوتے ہیں پروفیسر صاحب، ان کو ان کے کیے کی سزا ضرور ملنی چاہیے۔ ڈاکٹر فائزہ نے پھر پروفیسر درانی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے فیصلہ کن لہجے میں کہا، دیکھیے آپ جتنے چاہیں گی میں آپ کو پیسے دینے کے لیے تیار ہوں، مگر پلیز میری بیٹی کی عزت۔ یہی تو اس دن میری ماں نے بھی کہا تھا کہ ہم پیسے نہیں دے سکتے تھے، تو آپ نے میری عزت کا سودا۔ ڈاکٹر فائزہ نے دھاڑتے ہوئے خون خوار نگاہوں سے گھورتے ہوئے پروفیسر درانی کی بات کاٹ کر کہا۔ ڈاکٹر فائزہ کی تیز اور غصیلی آواز سن کر پروفیسر درانی کی بیٹی بھی گھبرا کر اندر کمرے میں دوبارہ چلی آئی، اور وہ نہ سمجھی کسی انداز میں سوالیہ انداز سے کبھی غصے میں مبتلا ڈاکٹر فائزہ کو تو کبھی ندامت سے سر جھکائے اپنے باپ کو دیکھتی رہی۔ آپ اپنے منہ سے خود کبھی نہیں کہیں گے پروفیسر صاحب، میں خود ہی یہ سودا پکا کر لیتی ہوں۔ ڈاکٹر فائزہ ایک دم تیزی کے ساتھ کرسی سے اٹھی اور کمرے سے باہر چلی گئیں۔ کچھ ہی دیر میں ہسپتال کے خاکروب شنکر کے ہمراہ دوبارہ داخل ہوئیں۔ جیسے ہی خاکروب کی نگاہ پروفیسر کی بیٹی پر پڑی تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ آپ خود کہیں گے اپنی بیٹی کو شنکر کے ساتھ اس کے کوارٹر میں جانے کے لیے، یا پھر میں خود سب بتا کر بھیجوں اسے؟ ڈاکٹر فائزہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھتے ہوئے کہنے لگیں۔ پروفیسر درانی ایک جگہ ساکت کھڑا تھا، ہاتھ پاؤں میں بالکل جان نہیں تھی۔ وہ کیسے اپنی اکلوتی کنواری بیٹی کو اس کی عزت پامال کرنے خود اپنے منہ سے بول سکتا تھا؟ سوچ لیجئے پروفیسر صاحب، یہ آپ کے جوان سالہ اکلوتے بیٹے کی زندگی کا معاملہ ہے، فیصلہ اب آپ کے ہاتھ میں ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے اس دفعہ بیٹے کی زندگی سامنے رکھ کر انہیں ڈرایا۔ پروفیسر درانی کی زبان ساتھ نہیں دے پا رہی تھی، انہیں انکار کی صورت میں اپنے جوان بیٹے کا لاشا سامنے پڑا ہوا نظر آنے لگا۔ وہ ایک دم گھبرا گئے اور گردن اٹھا کر اپنی بیٹی کو شنکر کے ساتھ جانے کا اشارہ کر دیا۔ ڈاکٹر فائزہ کے چہرے پر یک دم فاتحانہ مسکراہٹ رقص کرنے لگی اور وہ خوشی سے سرشار کمرے سے باہر نکل کر دوبارہ آپریشن تھیٹر کی طرف چلی گئی۔ رات 3 بجے کا وقت تھا۔ پروفیسر درانی بدستور آپریشن تھیٹر کے باہر بے چینی سے ٹہل رہے تھے۔ ایک طرف زخمی بیٹے کی زندگی تو دوسری طرف عین اسی وقت پامال ہوتی ہوئی بیٹی کی عزت کا سوچ سوچ کر ان کی کنپٹیاں آگ کی طرح سلگ رہی تھیں۔ سر کسی پھوڑے کی طرح دکھ رہا تھا، یوں محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے کسی نے ان کے سر پر ایک ساتھ ہتھوڑوں کی کئی ضربیں لگا دی ہوں۔ ماضی میں اپنی حیثیت کا ناجائز فائدہ اٹھاتے ہوئے نہ جانے کتنی ہی لڑکیوں کی عزت کے سوتے اور رشوت ستانی کے ذریعے کمائی حرام کی دولت ان کی نظروں کے سامنے گردش کر رہی تھی۔ ان کے کردہ گناہوں کا خمیازہ ان کے بچوں کو اٹھانا پڑ رہا تھا۔ یہی فکر اس وقت گلے میں پڑے پھندے کی طرح ان کا گلا گھونٹ رہی تھی۔ انہیں اپنا دم گھٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا، انہیں سخت گھٹن کا احساس ہو رہا تھا، شرمساری کا بھاری توق اب ان کو اپنی گردن میں محسوس ہو رہا تھا۔ تھکے ہارے وہ سامنے کرسی پر بیٹھ گئے اور اپنے گناہوں کا سوچ سوچ کر زاروں قطار رونے لگے۔ کچھ دیر بعد فجر کی اذان ان کے کانوں سے ٹکرائی تو وہ اٹھے اور وضو کر کے سیدھا ہسپتال کی مسجد میں چلے گئے۔
نماز کے بعد بھی کافی دیر تک مسجد میں بیٹھے رو رو کر توبہ استغفار کرتے رہے اور اللہ سے اپنے گناہوں کی معافیاں مانگتے رہے۔ کافی دیر تک مسجد میں بیٹھے رہنے کے بعد جب مسجد کی کھڑکی سے سورج کی کرنیں ان کے چہرے پر پڑیں تو انہیں احساس ہوا کہ دن کا اجالا نکل آیا ہے۔ وہ اٹھے اور ایک بار پھر آپریشن تھیٹر کی طرف چل دیے۔ آپریشن تھیٹر کے باہر جیسے ہی پروفیسر دورانی پہنچے تو پہلے سے ہی وہاں موجود ان کی بیٹی نے ان کے گلے لگ کر مسکراتے ہوئے خوشخبری سنائی کہ بھائی کی حالت اب خطرے سے باہر ہے، ان کا آپریشن کامیاب ہو گیا ہے۔ جہاں پروفیسر دورانی بیٹے کی زندگی بچ جانے کا سن کر خوشی سے نہال ہوئے، وہیں وہ بیٹی کے چہرے کو مطمئن اور پرسکون اور آسودہ دیکھ کر حیران ہوئے بغیر بھی نہ رہ سکے۔ بیٹے کی دوبارہ زندگی بہت بہت مبارک ہو پروفیسر دورانی صاحب، آپ کے بیٹے کو وارڈ میں شفٹ کر دیا گیا ہے، کچھ گھنٹوں میں انہیں ہوش بھی آ جائے گا تو آپ ان سے مل سکتے ہیں۔ پروفیسر دورانی نے پیچھے پلٹ کر دیکھا تو ڈاکٹر فائزہ کاندھے پر اپنا بیگ لٹکائے خاکروب شنکر چاچا کے ہمراہ کھڑی سپاٹ چہرے کے ساتھ انہیں مبارکباد دے رہی تھی۔ پاپا، شنکر چاچا بہت اچھے انسان ہیں، رات کو وہ مجھے گھر چھوڑ آئے تھے اور اپنی بیٹی رینا کو بھی میرے ساتھ ہی چھوڑ دیا تھا۔ ابھی ہم لوگ انہی کے ساتھ ہاسپٹل آئے ہیں، ڈاکٹر فائزہ نے اپنی گاڑی بھیجی تھی مجھے بلوانے کے لیے۔ پروفیسر دورانی بیٹی کی بات سن کر پھٹی پھٹی آنکھوں کے ساتھ حیرانگی سے ڈاکٹر فائزہ، شنکر تو کبھی اپنی بیٹی کی طرف دیکھنے لگے۔ حیران ہونے کی ضرورت نہیں پروفیسر دورانی صاحب، آپ کی بیٹی بالکل درست کہہ رہی ہے، اس کی عزت بالکل محفوظ ہے۔ میں نے ہی شنکر چاچا کے ساتھ مل کر یہ فرضی ڈرامہ رچایا تاکہ آپ کو احساس دلایا جائے کہ بیٹی یا بہن کی عزت کیا ہوتی ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے طنزیہ انداز میں پروفیسر دورانی کو چپتی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، میں آپ کا یہ احسان؟ پروفیسر دورانی کے الفاظ ساتھ نہیں دے رہے تھے۔ یہ میرا احسان نہیں ہے پروفیسر صاحب، یہ میرا فرض تھا جو میں نے پورا کیا۔ ڈاکٹر فائزہ نے سامنے کھڑے شرمندہ پروفیسر دورانی سے کہا، رات آپ میرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے منت کر رہے تھے نا کہ میں آپ کے بیٹے کی زندگی بچا لوں۔ ارے میں کون ہوتی ہوں کسی کی زندگی بچانے یا لینے والی؟ زندگی اور موت دینے والی ذات صرف اس اللہ کی ہے۔ ڈاکٹر فائزہ نے آسمان کی طرف انگلی کا اشارہ کر کے کہا، اسی اللہ نے آپ کو آپ کا بیٹا واپس لوٹایا ہے۔ احسان مانیے آپ اللہ کا اور شکر کریں اسی رب کا کہ میں نے اپنا فرض عبادت سمجھ کر پورا کیا ہے، اور اللہ کبھی کسی کی عبادت کو رد نہیں کرتا۔ کاش آپ بھی بیٹیوں کی عزتیں پامال کرنے کی بجائے اپنے کام کو اپنا فرض اور عبادت سمجھ کر پورا کرتے تو شاید آج یہ سب آپ کے سامنے نہ آتا۔ ڈاکٹر فائزہ پروفیسر دورانی کو لمبا لیکچر دے کر فاتحانہ انداز میں ہسپتال سے باہر نکل گئیں۔ ڈاکٹر فائزہ کی باتیں سن کر پروفیسر دورانی کی پیشانی پسینے سے شرابور ہو گئی اور ایئر کنڈیشن کی ٹھنڈی ہوا میں بھی انہیں حبس اور گھٹن کا احساس ہونے لگا، اور اب وہ اپنی بیٹی کے سامنے جو مکمل طور پر اپنے باپ کے متعلق سارا معاملہ از خود سمجھ چکی تھی، اس کے سامنے بھی نظریں نہیں اٹھا پا رہے تھے۔ بس شرمندگی کے عالم میں خود کو مسلسل زمین میں دھستا اور گڑتا ہوا محسوس کر رہے تھے۔